जी शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد आयत नंबर 92 तक हम इससे पहले पढ़ चुके थे। 93 से शुरू करते हैं। पहले तर्जुमा समाअत फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर, और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया। अख़ज़ना का माना होता है हमने पकड़ा तुमसे, मीसाक़कुम पुख्ता वादा, व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर, और उसके बाद हमने तुम्हारे ऊपर
طور پہاڑ کو بلند کر دیا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا. پھر ہم نے تم سے یہ کہا کہ پکڑ لو اس چیز کو قوت کے ساتھ، مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو. قالوا سمعنا وعصینا. تو ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا لیکن ہم تو نافرمانی ہی کریں گے. عصینا، عصا کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا. ہم نے سنا لیکن ہم تو نافرمانی ہی کریں گے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. اور ان کو پلا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی بدولت. قل، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. بئس کا لفظی معنی ہوتا ہے بہت برا ہے. عربی زبان میں نعمہ کا معنی ہوتا ہے اچھا، اور بئس کا معنی ہوتا ہے برا. بہت ہی برا ہے یأمرکم بہ ایمانکم، وہ عمل جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے دعویٰ میں، جو تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں صحیح ہو، تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، تو تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی بری باتوں کا حکم دیتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہود کو پھر سے وہی وعدہ یاد دلایا ہے جو اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے کچھ وعدے ان کو یاد دلائے. انہیں میں سے کہ اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، سائبان کی طرح اس کو تمہارے اوپر لا کے مسلط کر دیا، یوں کھڑا کر دیا. اس کے نیچے پوری قوم تھی، اور اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ اب اگر تم وعدہ کرتے ہو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی آئندہ نافرمانی نہ کرنے کا، اور آئندہ ہمیشہ اللہ کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کا اگر تم وعدہ کرتے ہو تو پھر اس طور پہاڑ کو ہٹا دیا جائے گا، ادروائز اس کو تمہارے اوپر گرا کے تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، جیسے پہلی قوموں کو اللہ نے عذاب کا شکار کیا. اس کے بعد ان لوگوں نے معافی طلب کی، توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک مرتبہ پھر معاف کر دیا. جیسے پیچھے بھی ہم بہت سے واقعات پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ نے ان کو بہت سی کوتاہیوں کے بعد معاف کیا. جیسے یہی بچھڑے کی محبت والا ہی معاملہ ہے، جب انہوں نے اس کو معبود بنایا تب بھی اللہ نے معاف کیا. جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا اللہ نے تب بھی ان کو معاف کیا. جب انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا اللہ رب العزت نے تب بھی ان کو معاف کیا. تو اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کے بعد ہم نے تم سے یہ کہا کہ دیکھو اب تمہیں جو شریعت دی گئی ہے پہلے یا ابھی جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہمیشہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی بات پر کان دھرا کرو، بات سنا کرو. اور سننے کا مطلب یہ کہ اطاعت کیا کرو. سننے کا یہی مطلب ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، تفصیلی حدیث ہے، صرف الفاظ جو ہے وہ آپ کے سامنے بتانا مقصود ہے. آپ نے فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، تمہارے اوپر سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے، خاص طور پر فتنوں کے حالات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمایا کہ اگر جو تمہارے اوپر کوئی حبشی کالا غلام، اس کو بھی تمہارے سر پہ اگر نہ کٹا غلام اس کو مسلط کر دیا جائے، بادشاہ بنا دیا جائے، تو فرمایا اس کی بھی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے. مطلب یہ کہ بغاوت نہ کی جائے، فتنہ جو ہے وہ شریعت کو کسی صورت میں قبول نہیں ہے. خیر اللہ نے فرمایا جو شریعت ہم نے تمہیں دی ہے، جو احکامات ہم نے تمہیں دیے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور سننے کا مطلب اطاعت کرو، جو سنتے اس کو مانو. اب ان کا آگے سے جواب کیا تھا؟ قالوا سمعنا، کہنے لگے ہاں ہم نے سنا، وعصینا، اور دل میں کیا کہتے ہیں ہم تو نافرمانی ہی کریں گے. یہ ایک تو اس دور کی بات ہے، اس وقت کی جب اللہ رب العزت نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے سامنے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اور دوسرا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ لوگ موجود ہیں یہود، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ سارے واقعات بیان فرمائے. جیسے اللہ نے قرآن نازل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا. اب یہ لوگ جب قرآن مجید کے احکام سنتے تو ان کی کتاب کے مطابق وہ احکام تو سچے ہوتے، ان کی جو انہوں نے اپنی قوم کے بڑے لوگوں سے سن رکھی تھی تاریخ، اس کے مطابق وہ احکام تو سارے کے سارے وہی ہوتے جو سن رکھا ہوتا تھا. ہاں ہمارے بڑے یہی کرتے تھے. اب دل تو مانتا کہ بات تو یہی ہے جو محمد بیان کرتے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے کیا، اچھا ٹھیک ہے سن لیا، لیکن دل میں کہتے ہم نے کون سا ماننا ہے، ہم نے کون سا فرما برداری کرنی ہے. یا تو دل پہ کہتے، دل میں کہتے، اگر دل میں کہتے تو منافقت ہے، اور اگر زبان پہ کہتے تو کفر ہے. ہر دو صورت میں یہ جواب غلط ہے. اللہ رب العزت نے ان کا جواب قرآن مجید میں کوٹ کر دیا. ارشاد فرمایا یہ کہتے
ہم نے سنا لیکن ہم تو نافرمانی ہی کریں گے. ہم نے کون سا ماننا ہے؟ کس قدر ڈٹائی کا عالم ہے دونوں صورتوں میں، دل میں کہیں تو بھی اور اگر زبان سے کہیں تو بھی، ہر دو صورت میں. اور اللہ نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. ہوا کیا؟ ان کو بچھڑے کی محبت ان کے رگ و پے میں بسا دی گئی. اشربو کا لفظی معنی ہے شراب پینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، شربن کا معنی ہوتا ہے پینا. اللہ نے فرمایا کہ بچھڑے کی محبت ان کو گویا کہ پلا دی گئی، ان کے دلوں میں رچا دی گئی. کھانے اور پینے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو چیز سالڈ انسان کھاتا ہے نا، اس کو جزو بدن بننے میں کچھ وقت لگتا ہے اور وہ ساری کی ساری جزو بدن نہیں بنتی. لیکن لیکوڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر انسان کے رگ و پے میں رچ بس جاتا ہے اور وہ پورا انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. جیسے خاص طور پر آج کل شوگر وغیرہ کے جو لوگ ہیں، جو شوگر لیکوڈ میں استعمال کی جاتی ہے وہ فوراً جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے، اور جو دوسری سالڈ شکل میں لی جاتی ہے وہ تھوڑا سا اس میں ٹائم لگتا ہے. تو خیر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بچھڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی، یعنی اس قدر بچھڑے کی محبت میں یہ گرفتار ہو گئے، مبتلا ہو گئے کہ اللہ کی بات سننا ان لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا. اللہ کی بات پر کان دھرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. گویا کہ جب کسی انسان کے کرتوت اور اس کے اعمال اللہ کی نافرمانی میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں، جب وہ گناہوں کے اندر، گناہوں کی دلدل میں اس قدر پھنس جاتا ہے، تو جیسے قرآن مجید کے بعض آیات کے اندر موجود ہیں، پھر اللہ رب العزت اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دل، ہر چیز پر اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں. پھر اس کو کوئی بات سجائی نہیں دیتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور جو چیز انسان نے کھائی ہو اس میں تو پھر بھی انسان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سننے کی طاقت رہتی ہے، لیکن جب انسان کو ایک چیز پلا دی گئی ہو، گویا کہ انسان کے خون میں شامل ہو گئی ہو، گھٹی میں داخل ہو گئی ہو وہ چیز، تو اس کے بعد تو انسان کے لیے پھر سمجھنا یا انسان کے لیے سننا، شریعت کی بات پہ عمل کرنا یا اس پہ کان دھرنا، یہ سب انسان کے لیے چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. ایسے ہی جیسے کوئی شخص جو ہے وہ بہت زیادہ شریعت سے سر منہ انحراف کر جائے اور اس کے بعد اس کے سامنے اللہ رسول کی بات کی جائے تو وہ ہوا میں اڑا کے، مذاق اڑا کے وہ چلتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بچڑی کی محبت میں یہ لوگ اس قدر آگے بڑھ گئے، شرک کے اندر اتنا آگے چلے گئے کہ اللہ رب العزت کی بات ان کے سمجھ میں آنا ہی ان کے لیے مشکل ہو گیا. ان کے کان، ان کا دل، ان کی آنکھیں، ان کا سب کچھ بند ہو گیا. اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم یہی کچھ کرتے رہے ہو اور اب بھی تم وہی کر رہے ہو اور پھر اس کے باوجود تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو تف ہے تمہارے ایمان پر، پھر انتہائی افسوس ہے تمہارے ایمان پر، جو ایمان تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیتا ہے. پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ اسی وجہ سے فرمایا بہت ہی بری ہے وہ چیز، بہت ہی برا ہے وہ عمل جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے. اگر تم اسی کو ایمان سمجھتے ہو تو پھر تف ہے تمہارے ایمان پر. ایمان کا تو یہ معنی نہیں ہوتا. ایمان کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آتا ہے، اور اگر کبھی تساہل سے، غلطی سے انسان کسی چیز کے اوپر عمل پیرا نہ ہو سکے تو وہ نادم ہوتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، وہ توبہ کی طرف جھکتا ہے. لیکن انسان گناہ بھی کرتا رہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو مومن بھی سمجھے تو یہ کون سا ایمان ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ پھر بہت ہی برا ہے وہ عمل جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ. اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم یہ سمجھتے ہو لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ کہ تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالص تمہارے لیے ہی، من دون الناس، باقی لوگوں کے لیے نہیں، جیسے تم سمجھتے ہو. فتمنوا الموت، تو تم کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو. الفاظ وہی ہیں جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس وعدے میں، اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو. جو تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ قیامت والے دن ہمیں یا تو آگ پہنچے گی نہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، پہنچی بھی تو چند دن پہنچے گی، اور پھر تم اپنے آپ کو اللہ کا بڑا چہیتا سمجھتے ہو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو اور تمہارا دل بھی اس بات پر گواہی دیتا ہے، تمہارا ضمیر بھی اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ تم اپنے اس قول میں سچے ہو جو اپنی زبان سے کہتے ہو، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ موت کی تمنا کرو. یہ تم اصل میں اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے آگے جا کے سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی اجازت سے عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دی. مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے چیلنج کرنا، ان کو یہ کہنا کہ تم، اس میں تو خیر دعوت مباہلہ ایسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود بھی آ جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بلا لو، میں بھی آ جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو میں بھی بلا لیتا ہوں، اور
یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں. جو سچا ہو اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ زندہ رکھے اور جو جھوٹا ہو اس کو موت آ جائے دوسرے گروہ کی زندگی میں. یہ دعوت مباحلہ، یہ چیلنج ہے. عیسائیوں کو یہ چیلنج دیا گیا، عیسائیوں نے بھی چیلنج قبول نہیں کیا. یہاں پر اللہ نے یہود کو چیلنج دیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے مفسر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہود کو چیلنج دیا ہے، کیونکہ یہود ہر بات میں یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہمیں تو قیامت والے دن کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر تو تمہیں اس وعدے کی طرف بڑی جلدی جانا چاہیے نا جہاں تمہیں انعام و اکرام ملنے والے ہیں. اس کی طرف جلدی جانے کا مطلب یہی ہے کہ پھر تم موت کی تمنا کرو، تم تقاضا کرو کہ تمہیں تمنا کرو، طلب کرو کہ تمہیں موت آ جائے تاکہ تمہیں جلدی سے وہ وعدے مل جائیں جن وعدوں کا تم باقی لوگوں کو جو ہے وہ ان کے سامنے تمہیں احساس دلاتے ہو کہ ہم ہی قیامت والے دن کامیاب ہوں گے ہمارے سوا. کیونکہ آج بھی یہود یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوا دنیا کے اندر کوئی شخص پاک نہیں ہے، ہم ہی پاک ہیں، قیامت والے دن بخشش اور نجات بھی صرف ہماری ہے. اللہ رب العزت نے اس وجہ سے ان کو یہ چیلنج دیا. جیسے انہوں نے قبول نہیں کیا چیلنج عیسائیوں نے، اسی طرح سے یہود نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. آگے اللہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے. اگلی آیت دیکھیے، اللہ نے فرمایا، ترجمہ دیکھیے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. لفظ لن جو ہوتا ہے یہ مستقبل کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان فیوچر کبھی ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے عام طور پہ جب ہم گرامیٹیکلی ترجمہ کرتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہرگز یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. اور آباداً پھر ایک دوسری تقید، آباداً کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ. یہ ممکن ہی نہیں ہے کبھی یہ موت کی تمنا کریں. وجہ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے کما کر آگے بھیجا اس کی وجہ سے، جو گناہ کر کے انہوں نے آگے بھیجے، جس طرح کے کرتوت کیے ہیں. انبیاء کو قتل کرنا علیہم صلوات اللہ وسلام کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو قتل کرنا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کی ملاقات کا بڑا اشتیاق ہونا انسان کو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بہت ہی جرت والا شخص جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک دشمن کے طور پر کھڑا ہو جائے، اس کی یہ جرت ہو سکتی ہے. تو اپنے دشمن سے ملنے کی جرت کون کر سکتا ہے؟ گویا کہ اللہ کو تو انہوں نے اپنا دشمن سمجھ لیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے اعمال کی بدولت کبھی ساری زندگی ممکن نہیں ہے کہ یہود کبھی موت کی تمنا کریں کہ ہمیں موت آ جائے تاکہ ہم وعدے پالیں جا کے، کیونکہ ان کو یقین ہے. ظاہری طور پر تو یہ آپ کو احساس دلاتے ہیں، باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. ان کو بذات خود یقین ہے کہ قیامت والے دن ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا، جو ہم کر چکے ہیں. اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا بما قدمت ایدیہم، جو اعمال ان لوگوں نے کیے ہیں ان اعمال کی بدولت کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں اور وہاں پر جا کر معاملات ہوں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ قیامت والے دن ہمیں سوائے ذلت کی کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا ان کنتم صادقین واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العزت ایسے ظالموں کو جاننے والے ہیں. اللہ کو تو پہلے ہی سے پتہ ہے، اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ یہ لوگ موت کی تمنا کریں. تو گویا کہ جو ان کو چیلنج دیا گیا تھا اس چیلنج کی انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اس چیلنج کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج آیا تو پھر سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، زبانیں بند ہو گئیں. اس کے بعد جو ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے. اللہ نے فرمایا نہ صرف یہ کہ اس چیلنج کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم تمہیں ان کی فطرت بتاتے ہیں، جو فطرت ہمیشہ سے اس شخص کی ہوتی ہے جو شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے والا نہیں ہوتا. پہلے ترجمہ دیکھیے اگلی آیت کا، آیت نمبر 96، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور البتہ ضرور آپ ان کو بہت زیادہ حریص پائیں گے. حریص کا جو ہے نا وہ جس کو ہم سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں نا، یعنی اس کے مبالغہ کا صیغہ ہے. جیسے حریص کا معنی ہوتا ہے ایک شخص طمع اور لالچ کرنے والا، تو احرص کا مطلب ہوگا طمع اور لالچ میں شدت اختیار کرنے والا، بہت اعلیٰ قسم کا حریص. اللہ نے فرمایا آپ ضرور ان لوگوں کو سب سے زیادہ حریص، طمع اور لالچ کرنے والا پائیں گے. کس چیز کے اوپر؟ علی حیا، زندگی پر. یہ کبھی موت نہیں چاہتے، یہ تو زندگی پر اتنا زیادہ طمع اور لالچ کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ. مشرکین کے پاس تو دین ہی نہیں ہے نا، ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. اس وجہ سے ان لوگوں کا تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا تمنا نہ کرنا کچھ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس دین نہیں تھا، اہل کتاب نہیں تھے. یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود مشرکین سے کہیں زیادہ زندگی پر حریص ہیں، کیونکہ مشرک
کبھی مرنا نہیں چاہتا جس اللہ رب العزت کے ساتھ اس نے ساری زندگی شرک کیا ہوتا ہے. مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں سے اس نے امیدیں لگا رکھی ہوتی ہیں اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد تو مجھے ان کے پاس نہیں جانا، مرنے کے بعد تو اس کے پاس جانا جس کے ساتھ شرک کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے وہ کبھی مرنا نہیں چاہتا. وہ ہمیشہ زندگی پر حریص رہتا ہے، وہ صرف زندہ ہی رہنا چاہتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں فرعون کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا، وہ کبھی مرنا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا. اسی طرح سے جتنے بھی اس طرح کے لوگ گزرے ہیں، اور آج بھی دیکھ لیجئے کسی شخص کو کسی بھی چیز کا لالچ ہو، دنیاوی اعتبار سے اقتدار کا لالچ ہو، کسی کو دوسرا لالچ ہو، وہ شخص کبھی مرنا نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ زندگی ہی چاہتا ہے. مرنا کون شخص ہے جو اپنے دل سے قبول کرتا ہے؟ کون شخص ہے جو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، تیار کرتا ہے، جس کے اندر کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق موجود ہے. ایمان ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے، اور اس کے بعد جب موت انسان کو یاد ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور گناہوں سے کون بچتا ہے؟ جس کو ڈر ہے کہ قیامت والے دن گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا نہ صرف یہ مرنا نہیں چاہتے بلکہ یہ تو زندگی پر بڑے حریص ہیں، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اللہ فرماتے ہیں ودہ یودو کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا. یہ تو چاہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، احدہم ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اس کو 1000 سال عمر دے دی جائے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ان کو آپ کو کہا نا کہ آپ ان کو موت کا چیلنج دیجئے، کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر موت کا چیلنج قبول کرو اور تمنا کرو کہ تمہیں موت آ جائے تاکہ تم جو وعدے تمہیں ہمیں بتاتے ہو قیامت والے دن ان کو پا سکو. اللہ فرماتے ہیں نہ صرف موت کی تمنا نہیں کریں گے بلکہ زندگی پر حریص ہیں، اور اتنے حریص ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تو کم ہے. یہ بھی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مبالغہ کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. ورنہ اگر ان کے بس میں ہو تو 1000 سال سے بھی زیادہ کہیں گے ساری زندگی ہم تو جیتے ہی رہیں کبھی موت نہ آئے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کے لیے اگر 70 مرتبہ بھی توبہ مانگیں گے تو اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں فرمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 سے مراد 70 نہیں ہے، اگر 70 ہوتا تو میں 70 مرتبہ توبہ مانگتا تاکہ اللہ ان کو معاف فرما دے. لیکن اللہ نے اصل میں منع ہی کر دیا ہے. تو یہ انداز ہے منع کرنے کا، یعنی جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے 100 دفعہ آپ کو یہ بات کہہ دی ہے، بعض مرتبہ 100 دفعہ نہیں کہی ہوتی اور بعض مرتبہ 100 دفعہ سے زیادہ بھی کہی ہوتی ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بہت زیادہ مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں. تو اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال یعنی 1000 سال سے بھی زیادہ عمر دے دی جائے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ عمر کا دے دیا جانا یعنی 1000 سال عمر اگر ان کو دے بھی دی جائے، وما هو بمزحزحه من العذاب، تو یہ عمر کا دیا جانا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. ان یعمر یہ کہ ان کو عمر دے دی جائے یعنی 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر اگر ان کو دے بھی دی جائے تو کیا کریں گے؟ یہ تو گناہوں میں ہی بڑھیں گے نا. جتنی لمبی عمر ہوگی اتنے زیادہ ان کے گناہ اور بڑھیں گے، کیونکہ اللہ پر تو ان کا پہلے ہی ایمان نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو تو پہلے ہی انکار کر چکے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ رب العزت دیکھنے والے ہیں اور ہر اس چیز کو جو یہ لوگ عمل کر رہے ہیں. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، آیت نمبر 97. پہلے ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے من كان عدوا لجبريل، جو کوئی بھی شخص جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہے. عدوًا کا معنی ہوتا ہے دشمن جبریل علیہ السلام کا. فإنه نزله على قلبك، تو پہلے جبریل کی صفت سن لیجئے. جبریل تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے دل پر قرآن پاک کو نازل کیا ہے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ قرآن پاک کو لے کر آتے ہیں. وہ قرآن مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی بھی جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی جو تورات ان کے پاس موجود ہے. یہود کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے، یا عیسائیوں کی بات ہو تو ان کے پاس بھی موجود ہے، ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. پھر اللہ نے فرمایا اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، تو یاد رکھ لو جو کوئی شخص دشمن ہے، عدوًّا للہ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اس کے رسولوں میں سے کسی کا، وجبریل جبریل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ رب العزت بھی ایسے کافروں کے لیے پھر دشمن ہی ہیں. ان دو آیات کریمہ کا خاص طور پر پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے ہمارے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تمہارے سوالات ہیں تم ان کو پوچھو. انہوں نے اپنے وہ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ویسے ویسے ان کو وہ سب جوابات دے دیے۔ اب اس کے بعد تو یہ لاجواب ہو گئے سوال سننے کے بعد، کہنے لگے اچھا آپ کے پاس وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ کہنے لگے جبریل ہی تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ جب بھی عذاب آیا جبریل ہی لے کر آئے، ہمارے اوپر جب بھی کبھی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نازل ہوئی تو وہ جبریل لے کر آئے۔ اس وجہ سے جبریل اگر آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں تو پھر کسی صورت میں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اب اندازہ لگائیں، جبریل علیہ السلام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے نا تو پھر سن لو، جیسے اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ کے کسی پیغمبر کی قدر و منزلت ہے، اسی طرح سے جو فرشتوں کے سردار ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کرے گا تو اللہ اس کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ نے فرمایا پھر یاد رکھو اگر تم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی بات کرتے ہو تو صحیح حدیث کے اندر موجود اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یاد رکھ لو جس بندے نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی اختیار کی، میں اس کے سامنے جنگ کے لیے کھڑا ہوں، وہ میرے ساتھ دشمنی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں۔ جو اللہ کا دوست، جو جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے اگلی آیت کے اندر وضاحت بیان فرمائی۔ تو یہ اصل میں اس آیت کا شان نزول اور پس منظر ہے۔ کہنے لگے چونکہ جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام ہی ہمیشہ عذاب لے کر آتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم جبریل علیہ السلام کی آنے کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ جبریل تو ہمارے دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پہلے تو جبریل امین علیہ السلام کی آپ شان سنیے۔ شان ان کی یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے دنیا میں نازل فرمائیں ان کو جبریل امین علیہ السلام ہی لے کر آتے رہے۔ روح القدس ہیں وہ۔ اللہ رب العزت نے بطور خاص فرشتوں کا جب شب قدر کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں میں جبریل علیہ السلام بھی شامل ہیں، لیکن بطور خاص پروٹوکول کے لیے اللہ نے ان کا نام لیا۔ ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بطور خاص روح القدس نازل ہوتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، جو اتنا مقدس فرشتہ ہے، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ سے لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچاتا رہا، اور تمام انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف اس کو حاصل ہوا۔ جو جس جگہ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، جہاں پر بھی ہیں تو جبریل امین علیہ السلام کو وہیں پر جانے کی اجازت ہے۔ وہ فرشتہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے ساتھ دشمنی، اور اس کے بعد تم کہو کہ اللہ رب العزت تمہیں ایسے چھوڑ دیں گے، فرمایا یہ بھول جاؤ۔ یہ جبریل امین علیہ السلام کی شان ہے، جو وہ قرآن پاک لے کر نازل ہوئے ہیں، جو قرآن پاک تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جو ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے دنیا میں کوئی بھی شخص ہدایت پا سکتا ہے، اور پھر وہ کتاب قرآن مجید تمام ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، جو اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، دنیا بھی ان کی خوشخبری بن جاتی ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یاد رکھو جو شخص اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں میں سے کسی ایک کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں میں سے علیہم صلوات اللہ وسلام کسی ایک رسول یا نبی کا دشمن ہے، بجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے ہاں جبریل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں، ہاں میکائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، ہم ان کو جو ہے نا وہ ہم ان کو دوست رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام ہو یا میکائیل علیہ السلام ہو، یہ سب اللہ کے فرشتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کے ساتھ بھی اگر کوئی دشمنی رکھے گا تو پھر وہ سن لے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کے ساتھ بذات خود دشمنی رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ پھر وہ کافر ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے ان ہستیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی دشمنی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے ورسولی کا ذکر کیا، فرشتوں کے حوالے سے تو بات ہوگی، کسی ایک نبی علیہ السلام کا کوئی اگر دشمن ہے، یہاں سے اندازہ لگا لیجئے مسلمان کی الحمدللہ یہ شان ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے بحیثیت نبی کے، اسی طرح سے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی کا احترام مسلمان کے بنیادی ایمان کا جز ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اسی طرح سے باقی انبیاء کے دنیا میں تشریف لانے پر ان کی اس حد تک نبوت، جب تک اللہ رب العزت نے ان کی نبوت کو ویلڈ رکھا، ان کی شریعت کو ویلڈ رکھا، تب تک ان کی نبوت اور ان کی جو ہے وہ شریعت کے اوپر ایمان، اور پھر جب اللہ رب العزت نے اسلام کو بطور دین کے نازل فرما دیا تو پھر اسلام کے اوپر بطور دین کے ایمان، یہ مسلمان کا شیوا ہے، مسلمان کا ایمان ہے۔ اب اس کے برعکس ان لوگوں کو دیکھیے جو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، کبھی کسی دوسرے نبی کی، عیسائی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، یہود عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے جو کسی دوسرے نبی کی توہین کرتا ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ بھی کبھی مخلص نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ رب العزت نے اس کا پتہ ویسے ہی صاف کر دیا ہے نا،
جو کسی ایک نبی کے ساتھ، کسی ایک فرشتے کے ساتھ، اللہ کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اگر دشمنی کی بات کرتا ہے، اللہ نے اس کا سلسلہ ہی ختم کر دیا. فرمایا سب سے پہلے اللہ اس کا دشمن ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف بہت سی واضح دلائل نازل فرمائے. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان دلائل کا انکار تو فاسق و فاجر لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ان کے ساتھ کفر وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پرلے درجے کے گناہ گار ہیں. کوئی ایمان والا شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا. تو اگر یہود آپ کی اس بات کو نہیں مان رہے اور جو دلائل آپ نے ان کے سامنے رکھے ہیں ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کفر کے اندر یہ لوگ بہت آگے بڑھ چکے ہیں. جو دعویٰ ایمان کا یہ کرتے ہیں اس دعویٰ میں یہ سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے دلائل کو نہیں مان رہے بلکہ اس کا انکار کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان کی ہمیشہ سے ان کی یہ فطرت رہی ہے، ان کا یہ شیوہ رہا ہے. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ جب کبھی بھی انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا، اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا یا اللہ نے ان سے کوئی وعدہ لیا، تو ایک گروہ تو ہمیشہ ان کا اس وعدے کا انکار ہی کرتا رہا، اس وعدے کو جھٹلاتا ہی رہا. نبذہ کا لفظی معنی ہے وعدے کو پھینک دینا، کسی چیز کو پھینک دینا. اسی وجہ سے تجارت کے اندر جو بیوع شریعت نے بیان کی ان میں سے ایک بیع منابذہ ہوتی ہے. منابذہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز جو ہے نا وہ پھینک دی جاتی ہے. اب اس میں سے کچھ بھی اس کے اندر ہے، کسی بھی طرح کی وہ چیز ہے، اسی کی بنیاد پر اس کی تجارت کر لی جاتی. یہ بیع جو شریعت نے منع کی ہیں ان بیوع میں سے ہیں، ان تجارتوں میں سے ہیں. یا پھر ایک کنکری پھینکی جاتی تھی، کنکری پھینکی جاتی، جس چیز کے اوپر وہ کنکری جا کے گرتی جو بولی ہوتی وہ اس بندے کی ہو جاتی. اس کے اندر سے شکل کیا ہے، اس کی جو ہے نا وہ کس طرح سے اس کی حالت ہے، اس چیز سے کوئی کسی کو غرض نہیں ہوتی تھی. تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوع کو منع کیا. تو نبذہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو پھینک دینا. تو انہوں نے کیا کیا، اس وعدے کو پرے پھینک دیا، اس وعدے کی پرواہ نہیں کی. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ تو ایمان لاتے ہی نہیں رہے. اگلی آیت بھی پڑھ لیجیے، اس کے بعد نیا مضمون شروع ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب کبھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آئے، مصدق لما معہم، اس چیز کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جو بھی دین لے کر آئے اس نے بھی ان کے پاس دین کی تصدیق کی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب نے کیا کیا، اہل کتاب کے ایک گروہ نے فوری طور پر اس چیز کا انکار کر دیا، وعدے کو اٹھا کے پرے پھینک دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی پس پشت ڈال دیا. پس پشت ڈالنے کا مطلب ہے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دینا، اس کی پرواہ نہ کرنا. کأنہم لا یعلمون، اس طرح سے اس سے بیگانے ہو گئے جیسے گویا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جانتے ہی نہیں، جیسے اللہ کی کتاب کا ان کو علم ہی نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے ہمیشہ ایک گروہ نے تو اس کا انکار ہی کیا. حتیٰ کہ جب کبھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آئے تو انہوں نے نبی کی بات کو بھی نہیں مانا بلکہ ان کا بھی انکار کیا، اور اللہ کی اس کتاب کو بھی جو نبی علیہ السلام ان کے پاس لے کر آئے، اور اس کتاب کو بھی جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھی جس کی یہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی، اس کتاب کو بھی انہوں نے پس پشت ڈال دیا. اب یہاں سے پس پشت ڈالنے سے کچھ لوگوں نے صرف لفظی معنی مراد لیا ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کو وہ اپنی پشتیں نہیں ہونے دیتے، اپنی پیٹھ نہیں ہونے دیتے. اس کا یہ معنی نہیں ہے، اگرچہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن مجید کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا جائے، قرآن مجید جہاں پر پڑھا ہے اس کو احترام سے رکھا جائے اور اس کی طرف پیٹھ نہ کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن لفظی معنی اور اصل جو معنی اس سے مفہوم اور مراد ہے وہ یہ نہیں ہے. اصل اس سے جو مفہوم مراد ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے احکام کو پس پشت ڈال دینا. جہاں پر انسان کو اپنا مفاد نظر آئے وہاں پر قرآن پاک کے حکم کو چھوڑ دیا، جہاں پر اپنا انسان کو ظاہری طور پر کسی جگہ پہ مفاد پہ زد پڑتی نظر آئے وہاں پر قرآن مجید کے حکم کو وہ کیا، اللہ کے حکم کو وہ کیا اور اس کی پرواہ نہ کی. اصل میں پس پشت ڈالنے کا یہ مطلب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.